بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر مرد ناپاک ہو جائے تو کس صورت میں مرد پر غسل کرنا ضروری نہیں، اور نماز کے کس حصے میں ہوا خارج ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسا شخص جس کو عذر شرعی ہو، مثلا بار بار ہوا کا خارج ہونا، مسلسل پیشاب کے قطروں کا نکلنا، خون کا نکلنا وغیرہ، ان کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نماز کے وقت میں تازہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ ایک وضو کے ساتھ ایک سے زائد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے وضو کیا، پھر اسے ہوا خارج ہوتی رہی یا جو بھی عذر پیش ہوتا رہا، پھر نماز کا ٹائم ہونے پر نماز پڑھے تو نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے اس کے وقت میں تازہ وضو کرے۔ جو شخص مسلسل بول یا ریح یا رسنے والے زخم کا مریض ہو، وہ شرعاً معذور ہے۔ ایک وقت کے لیے ایک بار وضو کر لے، وقت کے اندر اندر جس قدر چاہے نماز ادا کر لے، قرآن کریم کو چھوئے جب تک وقت باقی ہے۔ اس وجہ سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ ہاں، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ جو ہی وقت ختم ہوا وضو جاتا رہے گا۔ نئے وقت کے نماز کے لیے اثر نو وضو کرے، جس طرح نماز ادا کر سکتا ہے، تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اذان تو کوئی بھی بے وضو شخص دے سکتا ہے۔ جب امام نماز پوری کر کے قعدہ میں بیٹھا ہوا ہو اور کلام کرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز پوری ہوگی، اور جن مقتدیوں نے اس کے پیچھے ساری نماز پڑھی ان کی نماز بھی پوری ہوگی۔ اور امام ترمذی کی روایت کی الفاظ ہیں: اگر کوئی شخص آخری قعدہ میں سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز جائز ہے۔ ناپاکی کے بعد مسلمانوں پر غسل واجب ہوتا ہے۔ جنسی معاملات میں بھی شریعت ایسے امور پر واضح جواب دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو کس صورت میں حال میں کیا کرنا چاہیے۔ خاص طور پر مردوں کو یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے۔ وہ جب کوئی جنسی منظر دیکھ لیں تو ان کا مادہ خارج ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں جب بے حیائی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے تو نوجوان تو کیا، بوڑھے بھی اس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جن سے ان کا جنسی نفس کمزور ہو رہا ہے اور وہ اپنا قابو کھو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ایک جنسی بیماری کی علامت نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ اس بارے میں اسلام نے واضح طور پر ہدایت دی ہے کہ ہر کسی کو اپنی جسمانی پاکیزگی کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی، بصری پاکیزگی کا بھی لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن مسلمان موجودہ زمانے میں اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خیر، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اس فطری عمل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی منظر دیکھنے سے مادہ تولید خود بخود خارج ہو جائے تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب ادارہ منہاج القرآن کے فتویٰ آن لائن میں مفتی شبیر قادری نے دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب مادہ تولید شہوت کے ساتھ خارج ہو تو اس کا خروج قوت اور جست کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے بعد وہ ہیجان ختم ہو جاتا ہے۔ مادے کے خروج سے غسل واجب ہوتا ہے، مگر جب بیماری، بوجھ اٹھانے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے مادہ تولید نکلا ہو تو وہ تیزی سے خارج نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح شہوت کے ساتھ مزی خارج ہونے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی کے خروج کے وقت وہ شہوت یا لذت حاصل نہیں ہوتی جو مادہ تولید کے نکلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ مزی کے اخراج سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شہوت کے ساتھ مطلقاً مادہ تولید کا نکلنا ناقص غسل ہے، اور اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانی کا استعمال پانی نکلنے سے ہے، یعنی غسل اس صورت میں واجب ہوگا جب انزال ہو۔ اس لیے پانی یعنی مادہ منویہ کے انزال سے پانی یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حکم مطلق ہے، اس میں کسی خاص مقدار کی قید نہیں، لہٰذا جب منی شہوت کے ساتھ نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ اس کی مقدار کم ہو یا پھر زیادہ۔